جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ میں 11 فروری کو الیکشن کرانے کی تجویز دی ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے ان سے کہا الیکشن کمیشن سے کہ جائیے جا کے صدر عارف علوی صاحب سے مشورہ کیجئے۔ مشورہ ہوا، اس میں عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے 11 فروری کی تجویز جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ صدر صاحب نہیں مان رہے 11 فروری، تو 8 فروری پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ 12 پہ بھی ہو سکتا ہے، 10 پہ بھی ہو سکتا ہے، 4 پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سارے ذرا معاملہ عدالت میں ہے نا، ہائیسٹ کورٹ ہے، اور وہ بھی چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں، بالکل ہونے چاہیے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ دونوں بات چیت کریں گے، آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے شرافت کا، اور شرافت مین لیگل شرافت۔ ویسے تو دونوں شریف ہیں، الیکشن کمیشن بھی شریف لوگ ہیں، صدر پاکستان تو ویسے میرے لیے میرے ہیڈ آف سربراہ ہے نا جی، اختلاف میرا اپنی جگہ پر، مجھے ان کا احترام کرنا ہے، میرے ملک کے سربراہ ہیں، اور وہ میرے ملک کا الیکشن کمیشن ہے۔ ان کو آپس میں بہتر ہے عدالت کی انٹرونشن کے بغیر فیصلہ کر لینا چاہیے، جو بھی آپس میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں کریں گے تو عدلیہ کرے گی، مجھے دکھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے 8 فروری پہ اتفاق ہو جائے؟ نہیں، اللہ کرے کر لیں، میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، دونوں رسپانسیبل ہیں، کیونکہ میرا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ عدلیہ کو جو بھی، حالانکہ قاضی صاحب اور یہ جو موجودہ کورٹ ہے، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ پہلے سے بہت مختلف ہے جی۔ مجھے اس دن میں گیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ظفر اللہ آپ نظر نہیں آتے، میں بتا دیتا ہوں، تو میں نے کہا سر میں یہ آتا تھا، میری بےزتی ہوتی تھی، میں نے آنا بند کر دیا۔ ایک جج صاحب ہنسے، نام نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا اب آپ کی بےزتی نہیں ہوگی، میں کہ میں اس لیے آیا ہوا ہوں۔ یہ بھلے مطلب ہے، میں تو آپ کو تو میں ہر ادارے کی تعریف کرنے پہ تیار ہوں اگر میرا ملک کا ادارہ ہے، لیکن کورٹس کا یہ کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی اختلاف ہم بعد میں طے کر لیں گے، چونکہ میری رائے میں اختلافات یہ ہیں، پارلیمان کو کلیئر کرنا ہے، طے کر لیں آپس میں، 1 فروری کر لیں، 28 جنوری کر لیں، 12 کر لیں، ٹھیک ہے، کر لیں، ٹھیک ہے، کورٹ پہ نہ جائیں۔ اچھا اب آخر میں یہ بتائیں جو آپ نے وقفے سے پہلے بات کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی کا راستہ کیسے روکا جائے؟ دیکھیے، دھاندلی شروع ہوتی ہے پارٹیاں توڑنے بنانے، لوگوں کو گرفتار کرنے، سزا دینے اور ڈرانے دھمکانے سے۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ میں آج کل ویسے دیانتداری کی بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ تھا شاید اس کا 1% بھی نہ ہو۔ اچھا۔ دیکھو، میاں نواز شریف اس صدی میں 5واں الیکشن ہونے والا ہے۔ پہلے الیکشن میں میاں نواز شریف کو آپ نے نہیں لڑنے دیا، دوسرے الیکشن میں آپ نے 8 میں میاں صاحب کو نہیں لڑنے دیا، 13 میں لڑے، اور جو آپ نے حشر کیا وہ آپ سے مراد ہے کہ جو کچھ ہوا، ہاں، میاں صاحب کو نکالا گیا، سزا دی گئی، اگلے الیکشن میں جو بھی کیا میاں صاحب کو سزا دے کے الیکشن میں ہمیں نہیں بیٹھنے دے گیا۔ اس وقت بھی ایٹ دا لاسٹ ٹائم ٹوڈے میاں صاحب کے اوپر یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یار یہ الیکشن تو ایسے ہوتے رہے ہیں، میری اپنی خواہش یہ کہ ایسا آئندہ نہ ہو، اور میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے پورے اپنے ٹینیور میں عمران خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ رکھا، دھرنے پہ چڑھا ہوا تھا، ہم بلاتے تھے، بات کرتے تھے، یہ بنا شہباز شریف نے، زرداری صاحب نے، سب نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں۔ ان کو بھی اب تھوڑا پولیٹیکل رویہ کرنا چاہیے، ہم سب کو ملک کو آگے لے جانا چاہیے۔ اچھا، میں نے آج ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا عالمی دن ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے، اس کو ہم اینڈ امپیونٹی ڈے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج 2 نومبر کے دن جب یہ دن منایا جا رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگست 2021 سے اگست 2023 کے درمیان صحافیوں پر تشدد، ان کے اغوا کے 248 واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، اور ارشد شریف سمیت 11 صحافی پچھلے 2 سال کے دوران ان کو قتل کیا گیا۔ صحافیوں پر سب سے زیادہ 93 حملے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سب سے خطرناک شہر ہے جی صحافیوں کے لیے پاکستان کا، اور سندھ میں 56، KPK میں 46، پنجاب میں 43، بلوچستان میں 6، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں صحافیوں پر 4 حملے رپورٹ ہوئے، اور پاکستان پریس فریڈم انڈیکس کے 180 ممالک کی فہرست میں 150ویں نمبر پہ ہے، اور جو پچھلے 2 سال کے دوران جو 11 صحافی شہید ہوئے ہیں ان کی تصاویر اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن آخر میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ کچھ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ تھے، آج کے دور میں بھی صحافی غیر محفوظ ہیں؟ دیکھیے، یہ بات دور کی ہے ہی نہیں۔ میرا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹرانزیشن میں ہے، مطلب اتھارٹیرین سے ڈیموکریسی کی طرف، ٹرائبلزم سے جمہوریت کی طرف،
فسطائیت سے جمہوریت کی طرف، نان ڈیموکریٹک مارشل لاؤ سے جمہوریت کی طرف. ہمارا پورا سماج جو ہے نا یہ بنیادی طور پر غلامی میں جکڑا ہوا ہے صدیوں سے. اے کشتہ ہے سلطانیوں، ملاؤں، پیری، ان تین اداروں نے ہمیں برباد کر دی. یہ ایک آزادی روح کی آزادی کی جنگ ہے. تو یہ آئین کی بالادستی ہی اس مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ کوئی حالت نہیں. لیکن عوام کی بالادستی صرف آئین میں نہیں ہوتی، ہاں ہماری پارٹیوں میں بھی ہوتی ہے، اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے، مسجد میں بھی ہوتی ہے، محلے میں بھی ہوتی ہے، پارٹیوں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے. اور ہم پورے ملک میں آزادی کی ایک موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے. سیکنڈ موومنٹ آف فریڈم، انڈیپینڈنس. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ صدر بھی اس گروپ کا جیت گیا اور جنرل سیکرٹری بھی اس گروپ کا جیت گیا، اور دوسرے گروپ کا جو شہباز کھوسا صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری وہ جیت گئے. روز ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ، بار میں روز ہوتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو اور پریس کلبز کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جینوئن ڈیموکریسی انٹروڈیوس کریں. اس سے ہماری اور آپ کی جو آزادی ہے وہ محفوظ ہماری بقا، ہماری آزادی جمہوریت میں. جی